وہ ہے حاجت، اور یہ حاجت کا ایک روزہ نہیں ہوتا، 3 روزے ہوتے ہیں۔ اور اکثر مراجع کہتے ہیں کہ یہ روزے جو 3 روزے پوری شریعت سے ہٹ کر ایک ایکسیپشنل مسئلہ بنا، پوری شریعت یہ ہے کہ 10 دن سے کم والے آدمی روزے تو رکھنے کی اجازت نہیں، نمازیں تو پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، مکے میں بھی، مدینے میں بھی، کربلا میں بھی اور کوفہ میں، لیکن روزے کہیں ہیں صرف مدینے، اور وہ بھی صرف ایک روزہ حاجت، یعنی حاجت کے 3 روزے۔ لیکن اکثر مراجع کہتے ہیں کہ مزید اس میں ایک پابندی، یہ 3 روزے بھی بدھ، جمعرات اور جمعے کو، اور ہم لوگ پہنچے ہی گے منگل کی رات کو، تو جنہیں حاجت کے روزے رکھنا، اور کسی وجہ سے اسلام نے یہ اصول بدلا، وہاں پہ حاجت اسی انداز سے قبول ہوتی ہے۔ اب میں ایک بہت ہی مختصر ایک مثال دیتا ہوں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، یہ حاجت کے روزے رکھنے کی وجہ سے بقول ایک صاحب کے ناممکن کام ممکن ہو، کسی بھی وجہ سے ان کے بیٹے کو شاید 13 سال کا تھا، HIV پازیٹیو رپورٹ آئی تھی کہ یہ ایڈز کا مریض ہے، اور ایڈز کی جو پازیٹیو رپورٹ آ جائے تو دنیا میں اب تک اس کا کوئی ایسا علاج نہیں۔ وہ حاجت کے روزے رکھ کے گئے، اسی سال مجھے ملے تھے جب میں محفل مرتضیٰ میں رمضان میں آخری 15 دن میں، تو اب جو رپورٹ آ رہی ہے نیگیٹو رپورٹ آ رہی ہے، بیماری ختم، ناممکن کام۔ اور بہت ساری ایسی بیماریاں ان کے علاج ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہ HIV ایڈز میں جس کی پازیٹیو رپورٹ ہو اس کے بعد نیگیٹو آ جائے کہ یہ بیماری ختم ہو گئی، شاید دنیا میں کسی کو بتایا جائے تو کوئی یقین نہ کرے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے تو ناممکن تھی۔ 13 سال کا بچہ، بڑوں میں بعض کیس سنے کہ انہوں نے اپنی ول پاور سے اس بیماری کا مقابلہ کیا، تو یہ حاجت کے روزے رکھے گئے تھے یہاں، یہ 3 سال یا 2 سال پہلے کی بات، کیونکہ کل ایک صاحب نے کہا مولانا کہ ہمارے قابل نہیں، میری کوئی حاجت ہی نہیں ہے تو پھر بھی میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا ویسے تو نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بھی میری کوئی حاجت نہیں، یوں تو کہا جا سکتا ہے انسانوں کے سامنے میری کوئی حاجت نہیں، لیکن خیر وہ کسی اور حوالے سے کہہ رہے ہوں گے۔ تو پیر بدھ جمعرات ہماری روانگی تو کہ منگل کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو واقعا حاجت کا یہ روزہ رکھنا، ان کے پاس وہ جو رات جس رات کو ہم پہنچیں گے وہی رات سحری کی رات بنے گی، تو ہو سکتا ہے کہ مدینے کے سفر اور وہاں کے انتظامات اور بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد کمروں کی ایڈجسٹمنٹ اتنا وقت نہ ملے کہ یاد دلایا جائے کہ بھئی آج رات جو ہے نا یہ سحری کر کے آپ کو کل کا روزہ رکھنا۔ مدینے میں دن اس وقت خاصا چھوٹا اور موسم بھی یہاں کے مقابلے میں خاصا ٹھنڈا، تو یہ روزے جو رکھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں بن رہا، لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات سفر میں روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہتا، بہرحال میری ذمہ داری تھی وہ بات آپ کو بتا دینا کہ بعد میں پتا چلے تو آپ کو یہ صدمہ نہ ہو کہ ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی۔ تو جن کی کوئی مجبوریاں ہیں جو نہیں رکھ سکتے ہیں، جو خواتین مثلا پیریڈز میں ہیں، کوئی چوائس ہی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن جب بیمار آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، واجب حج کا جس کے اوپر بہت زیادہ ٹینشن ہے، ویسے خود اتنی سی بات سمجھدار کے لیے کافی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو سہولت کربلا اور کوفہ اور نجف اور مکے میں نہیں صرف مدینے میں دی گئی ہے، کوئی اتنی ہی زیادہ اس مسئلے کی اہمیت ہو۔ یہ تو تھا اس کا فقہی پہلو۔